اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مومنہ مہربان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل پیر کامل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ایسے 4 کلمات پر مشتمل ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے رہیں اور آپ ان 4 کلمات کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ تمام تر جو ذکر ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تو ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ آپ کے مقدر میں وہ تمام تر چیزیں لکھ دیتے ہیں جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کیا میں بھی خوش قسمت ہوں، کیا مجھ پر اللہ کرم کر سکتا ہے، میں من چاہی چیز کو اللہ سے پا سکتا ہوں، اس کو اپنا مقدر بنا سکتا ہوں، اور اگر آپ غیب سے معجزات کے تمام در جو ہے وہ کھلوانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص نشانیاں آپ پر بار بار ظاہر فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے محبتیں لوگ ترجیحات یہاں تک دیتے ہیں جب آپ کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور کب تمہیں کیا دینا ہے اور اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے، اس پر ہر ایک چیز آیا ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی بھی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ جب اور کچھ قادر مطلق کی طرف سے تمہارے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ تمہیں مل کر ہی رہنا ہوتا ہے، جانتے ہو وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں؟ ان نادانیوں کو اپنے آپ سے دور کیجئے جو آپ کی من پسند چیز کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ یاد رکھیے جب آپ دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو کر آپ کی منزل ہی گمنام کر دیتے ہیں، آپ اندھیروں میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت زندگی میں انسان کی ایسا ضرور آتا ہے جب آپ کو آپ کی نیکی کا اجر اور آپ کی بدی کا بدلہ آپ کو مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے اعضاء، حواس، ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھ دیے ہیں۔ جو اپنے نفس پر تزکیہ از خود کرتا ہے، خود اپنے نفس کو دیکھتا ہے، وہ بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور سکون اور راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں، جو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا، یعنی ثابت کر دیا، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا تمہیں تمہاری وہ پسندیدہ موتی، وہ پسندیدہ چیز عطا کر دیتا ہے جو آپ اللہ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی تمنا جس کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام تر چیزیں عطا فرماتے ہیں جس کو وہ اپنا مقدر بنانا چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے، ہر بند دروازہ جو ہے وہ توڑ کر اللہ کریم آپ کو آپ کی من پسند چیز تک پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی چیز جو آپ کے نصیب میں نہ ہو، جو آپ کو مل نہ سکتی ہو۔ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا لینے والے ہیں تو آج اگر آپ اپنی زندگی سے مایوس پریشان بھی ہو چکے ہیں تو بھی آپ اس کا بہترین حل نکال سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص تلاش کیجئے جو آپ کو دعا دے۔ تم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے دکھا دو کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں جو اچھائی کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے اور اللہ سے مانگنے والے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ آج کا جو عمل
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। हम बाज़ औक़ात बड़े लंबे लंबे अमल करते हैं लेकिन हमें उनका फ़ायदा हासिल नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात एक ऐसा लफ्ज़ जो इखलास से अदा किया गया हो वो अल्लाह के यहाँ ऐसा मकबूल हो जाता है कि आप उसके बाद अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह करीम आपको अता फरमाते हैं। ये ज़िक्र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। आप फरमाते हैं रुआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा जब मैं बैठा होता तो मेरे होंठ हरकत कर रहे होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबल उमामा, आपके होंठ हरकत करते हैं, मुझे नजर आते हैं, क्या पढ़ते हो? काला अस्करुल्लाह, फरमाया या रसूल अल्लाह, आपने ही तो फरमाया था कि निजात इसको मिलती है दुनिया की मुसीबतों, दुखों और गमों से और तमाम तर मसलहतों से अल्लाह करीम इसको निजात अता फरमाते हैं जो कसरत से अल्लाह करीम का जिक्र करता है। फरमाया अला उखबिरुका, फरमाया अला उखबिरुका, अबू उमामा तुम्हें 24 घंटे जो जिक्र करते हो दिन और रात, और इससे भी अच्छा और इससे भी अफसल, जो 24 घंटे मुसलसल जिक्र करने से भी अफसल हो, क्या मैं तुम्हें वो ना बताऊं? फरमाया अल्लाह के रसूल और क्या चाहिए? तो आपने फरमाया तुम अगर 24 घंटे जिक्र करते हो तो उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम ये कलिमात कह दिया करो। वो कलिमात कौन से हैं? याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी होगी। वो कलिमात सुबहानल्लाहि अदद मा खल्क़ी, सुबहानल्लाहि मिलअ मा खलक़, सुबहानल्लाहि अदद मा फिल अर्दी वस्समाई, सुबहानल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु, सुबहानल्लाहि अदद कुल्ली शैइन व सुबहानल्लाहि मिलअ कुल्ली शैइन। ये वो कलिमात हैं जब आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतना सवाब मिलता है कि 24 घंटे अगर आप दिन रात अल्लाह का जिक्र करें, 24 घंटे आप अल्लाह का जिक्र करें तो जितना अजर आपको उस पर मिलता है उतना अजर आपको ये एक मर्तबा इन कलिमात को अदा करने पर मिलता है। अगर तुम्हारा रब ही ना जानेगा कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, और हालांकि वो बारीक बेन और दाना है, और आसमान से जमीन तक हर काम की तदबीर पैदा करता है, और अल्लाह तदबीरों में सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए जो तरीके हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई दुआएं हैं, वो हक हैं, वो सच हैं, उनमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका, जो जिस पर चलने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई, बेशक उसमें कामयाबियां हैं, राहतें हैं, सुकून है। तो इंशाअल्लाह ताला आसानियां फैलाने वाले, आसानियां पैदा करने वाले बनिए, और जो भी पैगाम आपसे जिक्र किया जाता है जो हदीस मुबारका से हो, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि पहुंचाओ मुझसे ख्वाह वो एक आयत ही क्यों ना हो, तो इसको आगे इस नियत से शेयर किया करें कि ये मेरे नबी का बताया हुआ तरीका है, मेरे नबी की बताई हुई बात है। वजीफा की इजाजत तलब करने के लिए अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आए तो अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो भी आपको इंशाअल्लाह वर्ड अच्छा लगे वो ज़रूर जिक्र करें कमेंट बॉक्स में, और सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मोमिना मेहरबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।